اے دنیا کی منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کی شور سنو، میں وادی ہوں شہیدوں کی، مجھے کشمیر کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میری کامیابی سیزن 2 کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم لودھی۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے۔ وہ ایک صحافی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں اور ملی نغمات کی تاریخ پر مشتمل 2 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور کافی میڈیا ہاؤسز سے وابستہ بھی رہے ہیں۔ یہی نہیں، ملٹری کے لیے بھی نغمات لکھ چکے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں جناب ابصار احمد سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ سنائیے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ ایک صحافی ہیں، ایک صحافی کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، میں صحافی ضرور ہوں اور ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے۔ بحیثیت صحافی آپ نے پوچھا تو دیکھیں، صحافت اور ریاست یہ ہمیشہ لازم و ملزوم رہتے ہیں، کیونکہ ریاست کا جو چوتھا ستون ہم کہتے ہیں کہ صحافت، آزاد صحافت ہے، وہ ہے۔ اچھا، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں جہاں افواج پاکستان کا بڑا کردار ہے، وہاں پہ روزانہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ کشمیر کی وجہ سے جو ہے بارڈرز پہ ٹینشنز رہتی ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا دیکھیں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو دونوں طرف جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا، بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو صدقے دل سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ بھارت تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا تھا جب پاکستان قائم ہوا تھا کہ پاکستان تو خاکم بدہن 4-5 مہینے میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور جس کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا لہو شامل ہو تو دیکھیں لہو تسخیر نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان الحمدللہ قائم رہا تو بھارت نے اپنی دراندازی کرنا شروع کی، اور آخر میں اس نے دیکھیں جوناگڑھ پہ اس نے قبضہ کیا، حیدرآباد دکن کو وہ کھا گیا، کئی ریاستیں، مناودر اور بہت ساری چیزیں۔ ہم سب سے جو ہے خاموش ہوتے رہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ کشمیر کا جو مسئلہ تھا، اسے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے، کہ ہمارے دریاؤں کا تمام تر جو دھارے ہیں وہ بہتے ہیں تو کشمیر سے بہتے ہیں، اور اگر وہ بھارت اگر ہماری شہرگ پہ ہاتھ رکھ لے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اور ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں تھیں۔ اب مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ہونا چاہیے بحیثیت صحافی، تو یہ ایک مشکل سوال تو ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے دونوں جانب سے، خاص طور پہ پاکستانی صحافیوں کو، جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ پاکستان جو اپنی سفارتی جنگ لڑ رہا ہے وہ کس حد تک پاکستانیوں کے لیے مفید ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو یہ سفارتی جنگ تو وہ تو روز اول سے لڑ رہا ہے، مگر ہماری ڈپلومیسی دیکھیں شروع میں رہی۔ ابتدا میں جو پاکستان کے جو پہلے مندوب تھے وہاں اقوام متحدہ کے اندر، سر ظفر اللہ، اچھا افسوس کی بات ہے انہوں نے ڈپلومیسی صحیح نہیں کی، جس کی وجہ ان کے کچھ مذہبی معاملات تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی کشمیر کا مسئلہ آیا تو پاکستان وہاں پہ بین الاقوامی لابی نہیں بنا سکا۔ اچھا، 65 کی وار بھی جو ہوئی ہے بنیادی طور پہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا، یہاں پر میں اپنے انورٹڈ کاماز میں ان دانشوروں کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا، ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 65 کی وار شروع کی اور یہاں پہ بڑے بڑے جو میر نما صحافی وہ آ کے یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں، پاکستان نے اگر آپریشن جبرالٹر کیا تھا تو کس کے لیے کیا تھا؟ کشمیر کے لیے۔ کشمیر کیا ہے؟ پاکستان کی شہرگ ہے۔ بھارت نے وہاں پہ دراندازی کی، بھارت کی مطلب وہ قبضے کے اندر ہے۔ اگر میں اپنے علاقے کے قبضہ چھوڑانے کے لیے کوئی پالیسی بناؤں تو کیا میں نے پہل کی؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے گھر پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میں اس سے قبضہ چھوڑانے کی، اور اس میں کافی ایسا تعطل ہو جائے، میں 15-16 سال میں خاموش رہوں، اچانک مجھے خیال آئے کہ وہ میرا جو گھر ہے اب مجھے اس کے لیے 2 ہاتھ کرنا پڑے گا، تو میں کوئی نہ کوئی طاقت کا استعمال کروں کسی بیک ڈور چینل سے، تو کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ اور پھر وہ مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، جنگ تو تم نے، لڑائی تو تم نے شروع کی تھی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل رکھے۔ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں پاکستان نے 65 کی وار خود شروع کی، تو بھائی کشمیر کے لیے شروع کی۔ آپریشن جبرالٹر ہوا وہ کشمیر کے لیے ہوا، اس میں وہاں پہ پھر سب سے بڑی بات تھی
افواج پاکستان کی بجائے وہاں پر کشمیر کے لوکل افراد تھے. تو اچھا ڈپلومیسی ہماری ادھر, اچھا وہ ہم نے 65 کی وار جیتی, مگر افسوس کہ معاہدہ تاشقند ہوا, ہم نے ساری باتیں ان کی مان لی, اور وہ ایسا موقع تھا کہ دیکھیں بھارت کا بہت بڑا علاقہ پاکستان کے پاس تھا. مونا باؤ ہم لے چکے تھے, کھیم کھرن ہم لے چکے تھے, دریائے توی عبور کر گئے تھے. دریائے توی وہ ہے سیالکوٹ کے بعد, کہ اس کے بعد آپ کے جموں سیکٹر شروع ہو جاتا ہے. پاکستانی فوج آگے تک ایڈوانس کر گئی تھی. آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے انڈین گورنمنٹ نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا 2020 میں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ آرٹیکل 370A دیکھیں یہ وہ ہے جو نظریہ پاکستان کو اس نے دوبارہ زندہ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے متعلق لوگ یہی کہتے رہے, اچھا ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ یہ کہتا آ رہا تھا کہ نظریہ پاکستان اس وقت کی ضرورت تھی, وہ پھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اب نظریہ پاکستان معاذ اللہ ختم ہو گیا. تو دیکھیں اس سے اس آرٹیکل کی روح سے یہ تھا کہ بھارت میں جو ہے کشمیر کے اندر ہندو آبادی نہیں بڑھا سکتا. اور آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ساتھ ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم اتنی بڑی طاقت میں ہوتے, 40 کروڑ مسلمان ہو جاتے وہاں پہ. اگر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش تینوں مل کے رہتے تو آبادی ہماری جو ہے ایک بڑی تعداد ہماری بن جاتی. تو بات یہ ہے کہ بھارت کہیں پہ بھی نہیں چھوڑتا آپ کو, کوئی بھی آپ کا واضح, دیکھیں بہرحال اکثریت ہندوؤں کی تھی, آپ کا کراچی ہوتا چاہے لاہور ہوتا, وہاں پہ آبادی کی اپنی وہ بڑھاتا اور آپ اقلیت میں ہو جاتے. تو بھارت نے جہاں پر دیکھیں ظلم و ستم کیا, ایک چیز اقوام متحدہ کے مطابق بھی ہے, بھارت کے اپنے آئین کے مطابق ہے, مگر بھارت نے اس کے ذریعے نظریہ پاکستان کو دوبارہ زندہ کر دیا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ دہلی سے لے کے آسام تک دوبارہ ہندو مسلم اور یہ اس نظریے کے, دو قومی نظریے کے نعرے گونجنے لگے, جس پہ میں کہتا ہوں کہ بھارت نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار دی. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک یو این او کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے؟ اقوام عالم کی, یہ صرف طاقتور اقوام کی, مسلم دشمنوں کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ وہ انجمن ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ کشمیر کے لیے نہ کبھی سنجیدہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے. وہی معاملہ دیکھیں مشرقی تیمور میں 1998 میں شروع ہوتا ہے, کچھ ہی عرصے میں مشرقی تیمور انڈونیشیا کا علاقہ ہے, وہاں پر اقوام متحدہ اپنی فوج بھیجتا ہے, علاقے کو ملک الگ کر لیتا ہے. سوڈان کے ساتھ کیا کیا, فوراً 2 حصے کر دیے سوڈان کے. اور اس کے علاوہ بوسنیا کے اندر کیا کیا, بوسنیا کے اندر ہزاروں لوگ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کی امن فوج کہاں تھی؟ آپ ان سے رکھ رہے ہیں وفا کی امید, جو جانتے نہیں وفا کیا ہے. تو یہ تو اقوام متحدہ, اور اس کے بعد اگر یہی کسی مسلم ملک نے کیا ہوتا اور 10 افراد مار دیے ہوتے, صرف 10 افراد, اقوام متحدہ, یورپی یونین اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں, انفیکٹ ہیومن رائٹس تو سب سے پہلے شور مچانے آ جاتی ہے. موم بتی مافیا آپ دیکھ لیں, ایک کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے پاکستان میں, اتنا سا کوئی واقعہ کسی گاؤں دیہات میں ہو گیا, وہ یورپی یونین میں بات ہو رہی ہے. یورپی یونین کا کیا تعلق پاکستان سے, مگر وہاں پہ بات جاتی ہے, اور پھر اقوام متحدہ آ جاتی ہے اور ساری چیزیں آ جاتے ہیں. کشمیر میں شہادتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر ایک بڑی بات ہے کہ ایسی خواتین بھی ہیں جن کو نہیں پتا وہ بیوہ ہے یا نہیں ہے, ان کے شوہر کہاں چلے گئے, کچھ نہیں پتا. کتنی خواتین ایسی ہیں وہاں پر, مگر اقوام عالم پہ جوں تک نہیں رینگ رہی, ورنہ اب تک تو کتنے اجلاس ہو جانے چاہیے تھے, بھارت کے ہاتھ کو دستے جبر کو روک دیتے, مگر ایسا انہوں نے نہیں کیا. اور پھر دوسری بات ہے کہ بھارت بہت بڑی انڈسٹری, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے, معاشی انڈسٹری ہے, ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بھائی یہ صاف کہو, مسئلہ تمہاری معاشی انڈسٹری کا نہیں ہے, مسئلہ تمہارے اندر جو ایک مسلم دشمنی کا فطور ہے وہ موجود ہے. جب تک وہ نہیں نکلے گا اقوام متحدہ راہ راست پہ نہیں آ سکتی. پاکستان اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں کس حد تک سوچتی ہے کہ اسے حل کیا جائے؟ دیکھیں پاکستان تو سوچتا ہے, اور کیوں نہیں سوچے گا. کہ دیکھیں ہمارا جو سارا بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر سے ہی وابستہ ہے, کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے, 70% ہماری زراعت سے وابستگی ہے. تو زراعت کے لیے دریاؤں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یہ ہر فرد جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا تو ان کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جہاں دریا نہیں ہوں گے وہاں پہ فصلیں وہاں پہ ہونا بہت مشکل, ناممکن سی بات ہے. اب اس کے لیے دریاؤں کی ضرورت ہے, اور دریائے سندھ اور جو جتنے ہمارے اس کے جو معاون دریا ہیں وہ سارے کشمیر سے آ رہے ہیں. پاکستان تو دیکھیں سوچتا ہے, مگر ہماری پالیسی ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھی. ہمیں ایک انٹرنیشنل لابی جو ہے ہمیں اسٹرانگ کرنی چاہیے تھی, اور وہ ہم افسوس کے ساتھ ہم نہیں کر سکے.
مگر بہرحال اب حکومت پاکستان موجودہ جو ہے وہ کسی حد تک وہ کامیاب جا رہی، مطلب کامیابی کی سمت جا رہی ہے اب، مگر آگے کیا ہو رہا ہے کم از کم یہ عوام کو ضرور بتائیں. صرف ایک دن، بے شک وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ کیا تھا کہ ہر جمعے کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہوں گے. بھائی آپ 10 منٹ کھڑے ہوں، 5 منٹ کھڑے ہوں، دیکھیں اس سے ہیمرنگ ہوتی رہتی. عوام نے بڑا مذاق اڑایا، مذاق اڑانے کی بات نہیں تھی. اگر روزانہ عوام کھڑے ہوتے رہیں گے تو دیکھیں ایک چیز زندہ رہے گی. وہ پاکستان نے کیا، مگر وہ ایک دفعہ کیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے. ہم ہر سال 5 فروری مناتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں. 27 اکتوبر مناتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں خود اپنے اندر یہ جذبہ اجاگر کرنا ہوگا، پھر ہمیں دوسری جانب دیکھنا ہوگا. بھارت جو ہے وہ تو دیکھیں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھارت یہ چاہتا رہے گا کہ پاکستان، دیکھیں وجہ یہ تھی بھارت نے اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان سب کو اس نے دبا دیا. سری لنکا ایک آنسو کا قطرہ ہے، اگر آپ نقشے کے مطابق دیکھیں تو سری لنکا کا جو نقشہ ہے وہ ایسا ہی ہے. سری لنکا کو اس نے بالکل دبا دیا، نیپال کو اس نے دبا دیا، بنگلہ دیش تو اس کے ہی سمجھے اس کا ہی بچہ ہے بھارت کا. برما کے ساتھ بھی اس نے جتنے بھی پورے خطے کے اندر بھارتی ڈومیننسی رہی. بھوٹان کے اندر بھارتی فوج لگی ہوئی ہے. وہ ساری چیزیں پاکستان وہ ہے جو اس کو آنکھ دکھاتا ہے. اور پاکستان دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا ملک ہے. بھارت کا ایک صوبہ جو ہے وہ پاکستان کے برابر ہے، مگر بھارت کو آنکھ دکھا رہا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے رہے گا کہ پاکستان جو ہے اور مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ہی ہے، تو پاکستان کو کشمیر کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ ان کے لیے، ورنہ بھارت کے لیے دیکھیں نقصان نہیں ہے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے بھارت، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مگر ایک جو بغض ہے، نظریہ پاکستان سے بغض ہے، پاکستان کی ریاست سے بغض ہے، اس کی آگ میں جل کر بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. صحیح. یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک دن مخصوص ہے کشمیر ڈے کے لیے جو ہم مناتے ہیں، یکجہتی ہم جو ہے وہ شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں ان کے لیے، تو کیا صرف اتنا ہی کافی ہے کشمیری بھائی بہنوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، چاہے ایک دن کریں. دیکھیں ہم عید بھی تو سال میں ایک دن مناتے ہیں نا. صحیح. منا کے ہم بتاتے ہیں کہ وی آر مسلم. رمضان بھی ہم لوگ ایک دن مناتے ہیں. دن ضرور منانا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ایک دن سے کیا ہوتا ہے. بھائی ایک دن سے اس دن ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ دن ایک ہی دن ہوتا ہے. لیکن ہم ہر وقت آزادی نہیں مناتے. صحیح. آزادی کا دن بھی ہمارا 14 اگست ہے. میں بولوں گی ہمیں روزانہ، ویسے پاکستانی تو روزانہ ہونا چاہیے. صحیح. مگر ہم ایک دن منا کے اظہار کرتے ہیں، ہم ایک دن پرچم لگاتے ہیں اپنے گھروں پہ. صحیح. تو اگر ہم نے کشمیریوں کے ساتھ منا رہے ہیں، ہاں یہ بات آپ کا جو سوال ہے وہ ایک دن کافی ہے. دیکھیں کافی نہیں ہے یہ سوال جو ہے کہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ہمیں جو ہے مسئلہ کشمیر نہ صرف بتانا ہوگا، بلکہ ایک پڑھے لکھے سے فرد سے لے کر ایک ٹھیلے والے، ایک پان والے کو بھی کشمیر کا مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. تب جا کے ہماری جو تحریک ہے میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم کردار ادا کر چکے ہوں گے. بنیادی بات یہ. صحیح. ہم نے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں تو بہت باتیں کی ہیں، تو اب ہم کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ کشمیر کو جو ہے وہ حسین وادی کہا جاتا ہے، جنت کہا جاتا ہے یہاں سرزمین پر. تو آپ کو کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں یا ٹریڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر دیکھیں وہ خطہ ہے جسے بغیر لشکر کشی اکبر نے فتح کیا. صحیح. اچھا، وہاں پر جو ہے اسلام بھی تیزی کے ساتھ پھیلا، وہاں پر کسی قسم کی کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی تھی. سب سے بڑی بات یہ تھی. وہاں پہ صوفیہ کرام نے جا کے پھیلایا اسلام اور وہاں کے لوگ مان گئے. سب سے بڑی بات. اچھا، وہ چناروں کی سرزمین ہے، وہاں پہ کشمیر کا تصور آتی ہے ساتھ. ہم چنار دیکھتے ہیں یا پھر ان کشمیری خواتین کو جس طرح وہ دوپٹہ وہ باندھتی ہیں، اور جو پھر اس کے علاوہ جو وہاں پر رباب کے جو سر اور تال ہیں، وہ اس کی جو میٹھی میٹھی دھنیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ ڈل ندی کا جو ترنم ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. تو کشمیر خطے کے اعتبار سے واقعی بہت رچ ہے، اور ہندوستان میں یعنی انڈو پاک میں شامل ہونے کے باوجود اس کا جو کلچر ہے وہ بالکل منفرد ہے، بالکل منفرد ہے. وہاں کی زبان بھی بالکل الگ رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناصر بشیر صاحب کا شعر ہے کہ قدرت نے چناروں سے کیا تجھ کو مزین، باطل نے بنایا تجھے درد کی جاگیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر. تو کشمیر بالکل جیسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس کا کلچر اور اس کی ثقافت اسی وقت پوری دنیا کے سامنے مزید عیاں ہوگی جب وہاں پر آزادی کے نعرے گونجیں گے. اور آزادی کے نعرے فی الحال نہیں ہیں.
وہ اس کے لیے تگ و دو جاری ہے. اللہ تعالیٰ کشمیری بھائیوں کو ہمارے آزادی کی دولت سے سرفراز کرے. اور ایک بات میں آپ کے اس چینل کی توسط سے ضرور بتانا چاہوں گا, کشمیر سے نا, اور یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے ایک میڈیا چینل پہ بات کہی تھی, اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے, اسے دل سے دیکھیے گا, دل سے سوچیے گا, یہ عام بات نہیں ہے. کشمیر سے ہمارا تعلق نا سببی بھی ہے, عددی بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اتفاق ہوتا ہے, کچھ اتفاق نہیں ہے. اتفاق کتنی بار ہوگا؟ ایک بار ہوگا, 2 بار ہو سکتا ہے, صحیح, بار بار تو اتفاق نہیں ہو سکتے نا. بالکل. چلیں میں آپ کو عدد کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا کشمیر لازمی حصہ ہے. وہ کیسے؟ پاکستان کا جو قیام ہے وہ کس تاریخ کو عمل میں آیا تھا؟ جب ہم نے پاکستان نے قرارداد پاکستان کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ 23 کو. 23 نا, 23 مارچ. 3 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. پاکستان کب قائم ہوا؟ 14 4 اور 1 5. اچھا جب پاکستان بنا نا 5 صوبے تھے, 4 یہ تھے اور 5واں تھا مشرقی پاکستان. بالکل 5 صوبے تھے. صحیح. اچھا 5 کے دارالحکومت کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, ڈھاکہ. 5 ہے. حرف گنے کراچی کے, کاف, رے, الف, چے, یہ کتنے لفظ ہیں؟ 5. لاہور لام الف ہے واو رے 5. کوئٹہ کاف واو حمزہ ٹے ہائے حافظ 5. پے شین الف واو رے 5. پشاور ہو گئے 5. ڈھاکہ 5 ہے. کشمیر اب 1 نکل گیا, تصویر ہمارا خاکہ ادھورا ہو گیا. بالکل ہو گیا. اب 1 آئے گا کشمیر. کشمیر میں کتنے لفظ ہیں؟ حرف گنے, کاف شین میم یہ رے 5. تو میں یہی کہوں گا کہ اور کس تاریخ کو ہم منا رہے؟ 5 فروری کو ہم منا رہے. تو یہ ارکان اسلام ہیں 5. صحیح. ارکان اسلام کے عدد ہیں 5, اور یہی 5 جب ملیں گے, اور 5 انگوٹھا ہماری جو انگلیاں ہیں نا 5 ہیں, دشمن کو مکہ دکھانے کے لیے 5 کی ضرورت ہے, 4 سے کام نہیں بنے گا. تو پاکستان کا بھی تصور ادھورا ہے جب تک کہ کشمیر نہیں مل جاتا. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سبب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا بار بار. تو یہ ایک چیز بڑی اہم ہے, میں آپ کے چینل سے بتانا چاہوں گا کہ جب ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے پھر بنے گی پاکستان کی مکمل تصویر. اسی لیے پاکستان کی مکمل تصویر, اسی لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ پاکستان کی میں تقدیر, نام میرا جموں کشمیر. آزادی کا مجھ میں شعلہ, سن لے یہ ظالم کا ٹولہ, اپنی ریت کو نہ میں بھولا, پاکستان کی میں تقدیر, نام میرا جموں کشمیر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری ینگ جنریشن کو اس خاص دن پر کوئی پیغام دیں. پیغام دیکھیں یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ہماری شہرک ہے, کشمیر سے وابستہ ہے تقدیر ہماری. یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور یہ سوچ لیں کہ کبھی بھی نہ ایسی بات نہیں ذہن میں لائیے گا کہ جب دیکھو مسئلہ کشمیر, مسئلہ کشمیر. مسئلہ کشمیر میرا اور آپ کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے. ہماری بقا کا مسئلہ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے, اور جو شناختی کارڈ ہم رکھتے ہیں نا اس کا مسئلہ ہے, ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اپنی پہچان پر آنچ نہ آنے دیں. آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہیں, چاہے آپ صحافی ہیں, افواج پاکستان سے متعلق ہو کر سرحدوں کے محافظ ہیں, میڈیا سے وابستہ ہو کر نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں, آپ چاہے فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, کشمیر کو کبھی مت بھولیے گا. اب وہ دن بھی گئے جب ہم دیکھتے تھے, ڈرامے دیکھتے تھے نا, کشمیر کا ایک نہ ایک ہر پی ٹی وی کی سہماہی میں نا ایک نہ ایک ڈرامہ کشمیر کے متعلق ہوتا تھا. فلم انڈسٹری میں ہمارے یہاں کشمیر سے متعلق فلمیں بن رہی تھیں. یہ ہم فلم بنی, بہت ساری فلمیں بنی, اس نے پوری دنیا کی توجہ مبذول کروائی. انفیکٹ یہ کہ جب پاکستان میں فلم انڈسٹری بالکل روبہ زوال تھی سن 2000 کے بعد, اس وقت بھی شان صاحب نے بنائی کشمیر کے متعلق فلم. تو یہ جو فلمیں ہیں اس میں بھی ہم نے بنانا ہوگا. اس کے اندر دیکھیں فلموں کا ٹھیک ہے جو فلمی کنٹینٹ ہے وہ موجود ہوگا, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکومنٹری فلم بنائیں, آپ جیسے آپ ایک رومانٹک فلم بنا رہے ہیں وہ بنائیں, اگر کشمیر کے متعلق بھی بنائیں, کشمیر کے کو بھی اجاگر کریں. امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہمارے ویورز کو بہت پسند آیا ہوگا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل. انشاءاللہ see you in the next episode. اللہ حافظ.